بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کیسر خان یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ہمیں اس بات کی حساسیت کا علم تھا کہ سیاست کے اندر آپ جو مرضی آپ چیز لے آئیں، آپ کردار کشی کرتے ہیں، آپ تمام چیزیں کرتے ہیں، ہمارے رینکنگ چیک کیجئے، صحافیوں کی کیا صورتحال ہے پاکستان کے اندر وہ رینکنگ چیک کیجئے، کتنی آزادی حاصل ہے صحافیوں کو وہ آپ چیک کیجئے، اور کیا رینک کرتا ہے ہماری عدالت جو دنیا بھر میں ہے اس کو آپ چیک کیجئے۔ ہم اس کے اوپر نہیں جا رہے، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ آپ کم از کم، ہم نے یہ ریکویسٹ کی تھی، ہم نے کبھی بھی نہیں کہا کہ آپ یہ کریں وہ کریں، اپنی رینکنگ ٹھیک کریں یا کچھ بھی، ہم نے آپ سے ہمیشہ یہی کہا، اور ہم نے بہت احتیاط کے ساتھ، بہت کیلکولیٹ کر کے، پروف کے ساتھ آپ سے بات کی تھی کہ بس احتیاط اتنا کر لیجئے کہ مذہب کے اوپر نہ جائیں، یعنی کہ اسلام کو آپ یا مذہب کو آپ الگ کر دیں ان تمام چیزوں سے، باقی جو مرضی آپ کرداروں پر تو آپ جو بھی ڈیپ فیک کرنا ہے، جو بھی تصویریں ڈانس کروانے ہیں، جو بھی آپ نے وہ نقلی کمیونیکیشن دکھانی ہے، معاہدے ہو رہے ہیں، یہ تمام چیزیں، یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے آپ دکھا سکتے ہیں، لیکن مذہب کو ہم نے ریکویسٹ کی تھی کہ الگ کر دیں۔ اب یہاں پر جو ہے ایک شخص کی پراسرار خاموشی تھی جب یہ پورا اقدام ہو رہا تھا۔ کیا اقدام ہو رہا تھا؟ جب مدینہ میں جو واقعات ہوئے، اور آپ کو میں نے کہا، میں نے کئی ویڈیوز میں کہا ہے، آپ گواہی دے سکتے ہیں کہ سعودی عرب کے اندر جو ایف آئی آرز یا جو رپورٹس درج ہوئی ہیں اس میں توہین مذہب کا ذکر نہیں ہے، اس میں مریم اورنگزیب کے حوالے سے شکایت درج کی گئی ہے، اور عورت کے اوپر بات ہو رہی ہے کہ عورت کی تضحیک ہوئی ہے، منسٹرز کی تضحیک ہوئی ہے، اور جملے کسے گئے ہیں۔ یہ دیکھیں، آپ اگر ماضی میں جائیں گے تو میرے پاس بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن میں وہاں پہ میرا بھی پروگرام نہیں ہے، میں انشاءاللہ کروں گا پروگرام اس کے اوپر بھی کہ کب کیا ہوتا رہا ہے، اور اس کے اوپر کتنی رپورٹس ہوئی ہیں، کیوں نہیں ہوئی ہیں، کیوں نہیں کی گئیں، وہ تمام باتیں ہم کریں گے۔ لیکن یہاں پر یہ ہے کہ ہماری خواہش یہ تھی کہ اس کو کم از کم حکومت سپورٹ نہیں کرے گی، لیکن یہاں پر آپ نے سنا کہ رانا ثناءاللہ نے کہا کہ ہم نے تو نہیں کچھ کیا، ہم تو صرف جو کر رہے ہیں ان کو ہم صرف معاونت مہیا کر رہے ہیں، سپورٹ پرووائڈ کر رہے ہیں، تاکہ وہ پاکستان بھر میں اگر اپنی ایف آئی آر درج کرواتے ہیں تو انہیں درج کرنے دی جائے۔ یعنی کہ یہاں پر جو ہے ایف آئی آر درج کرنا کتنا آسان ہوتا ہے پاکستان میں، یہ پاکستانی جانتا ہے، اگر نہیں جانتا تو اپنے قریبی تھانے چلے جائیں اور کوئی ایف آئی آر درج کرانے کی کوشش کریں، اگر درج ہو جائے آج کی تاریخ میں تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں کہ جی درج ہو گئی ہے میری، لیکن توہین مذہب کی جو، یعنی کہ سب سے سینسیٹیو میرے لیے مذہب سب سے پہلے ہے، توہین مذہب کی جو ایف آئی آر اس طرح کٹی ہیں پاکستان میں، جس طرح ایک کیک رکھا ہوتا ہے اور آپ اس کو چھریاں مار رہے ہوتے ہیں، اتنا ہی آسان تھا پاکستان میں توہین مذہب کا ایف آئی آر کاٹنا، کوئی ثبوت نہیں چاہیے کچھ، آپ ایف آئی آر کاٹنی ہے تو ایف آئی آر کٹی ہوئی ملتی تھی، بلکہ بہت خوبصورت شکل میں پرنٹنگ کی شکل میں ملتی تھی آپ کو۔ اچھا، اب یہاں پر جب معاملہ خراب ہونا ہوتا ہے تو خراب ہو گیا ہے۔ معاملہ خراب کیا ہوا ہے؟ وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ ان معاملات کو لے کر اقوام متحدہ پہنچ گئی ہے، کیونکہ پاکستان کے اندر جس حساب سے، جس تھوک کے حساب سے، کیونکہ وہ عمر قید ہے اس کے اوپر، اگر توہین اچھا عمر قید کوئی بڑی بات نہیں ہے، آپ عمر قید ہی کرا دیں، کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن یہ ایک ایسا کارڈ تھا جس پر آپ کو میں نے کہا تھا کہ لوگ جب یہ صرف سن لیتے ہیں کہ کیا اس شخص نے توہین مذہب کی ہے، یا توہین رسالت کی ہے، یا قرآن شریف کی بے حرمتی کی ہے، تو اس کے بعد ایک سے آگے ایک ہوتا ہے جو اس شخص کو مارنے میں اپنے لیے جنت پکی کرا رہا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ وہ تمام چیزیں کون روکے گا؟ حکومت کے لیے ہم تو نہ مدعی ہیں، نہ گواہ ہیں، نہ اس کے ہم درج کرانے والے ہیں، تو اس لیے تو عوام کا معاملہ ہے، ہم تو صرف فیسیلیٹیٹر ہیں۔ یہاں پر یہ ہے کہ توہین مذہب کے قانون کے استعمال کا معاملہ پاکستان میں تحریک انصاف اقوام متحدہ کے خصوصی مندوبین کے سامنے رکھ دیا ہے۔ پی ٹی آئی رہنما سابق وفاقی وزیر شیری مزاری نے اس حوالے سے خصوصی خطوط بھجوا دیے گئے ہیں، جبکہ شیری مزاری نے ایک خط اظہار رائے کی آزادی کے حقوق کے تحفظ کے لیے یونائیٹڈ نیشن قرارداد کے تحت بھجوایا ہے، جبکہ دوسرا خط انسانی حقوق کونسل کی قرارداد کے تحت مندوب تحفظ آزادی عقائد، اور تیسرا خط یو این مندوب برائے ماروائے عدالت سمری آربیٹری قتل کو بھجوا دیا ہے۔ اس کے علاوہ اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے انسانی حقوق کو بھی خطوط اور مراسلے ارسال کر دیے ہیں۔ اقوام متحدہ کے مختلف مندوبین کو بھجوائے گئے خطوط میں امپورٹڈ حکومت کے غیر جمہوری ہتھ کنڈوں کی تفصیلات بیان کی گئی ہیں، اور شیری مزاری نے ان خطوط میں لکھا ہے کہ پاکستان اقوام متحدہ کا ذمہ دار رکن اور قانون کی پابند ریاست ہے، اور عوام کی بنیادی حقوق کا تحفظ حکومت کا بنیادی فرض ہے۔
لیکن امریکی سازش سے بے ضمیر حکومت جو عوامی تائید سے محروم، وہ فاسٹ اقدامات سے اپنے اقتدار کا دوام چاہتی ہے۔ سابق وفاقی وزیر نے کہا کہ اس حکومت میں دہشت گردوں کی اتحادی مبینہ قاتل کو امن کا نگران وزیر مقرر کیا ہے۔ سانحہ ماڈل ٹاؤن کا نامزد قاتل توہین مذہب کا کارڈ استعمال کر رہا ہے۔ اس کا مقصد ملک کو داخلی انتشار کی جانب دھکیلنا ہے۔ سری مزاری نے کہا کہ چن چن کر صحافیوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ہم جمہوری حقوق پر شب خون مارنے والوں کا ہر محاذ پر مقابلہ کریں گے، اور مزید انہوں نے کہا کہ ہم تمام ان لوگوں کا چہرہ دکھائیں گے۔ اب یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ ایک شخص جس کو بولنا چاہیے تھا، جب ہم بول رہے تھے تب بولنا چاہیے تھا، یہاں پر طاہر اشرفی جو ہیں وہ جب یونائٹڈ نیشن میں کیس چلا گیا تو اب انہوں نے آواز اٹھائی ہے، اور انہوں نے فوراً رابطہ کیا ہے شہباز شریف صاحب سے، رابطہ کیا ہے رانا ثناء اللہ سے، اور انہوں نے یقین دلایا ہے کہ توہین مذہب کا قانون غلط استعمال نہیں ہوگا، نہ ہی ذاتی مخاصمت پر توہین مذہب کا قانون استعمال کرنے دیا جائے گا۔ طاہر اشرفی صاحب، قانون استعمال ہو چکا ہے، ایف آئی آرز کٹ چکی ہیں۔ ایف آئی آرز کٹنے کے بعد آپ کے ہاتھ میں کیا رہ گیا ہے؟ اب آپ کیا ان ایف آئی آرز کو واپس لیں گے؟ تو آپ نے تو ڈالی نہیں ہے، یہ تو آپ نے عوام سے ڈلوائی ہیں، کیا وہ واپس لیں گے؟ اور کیا ڈالنے والوں کا حساب کتاب ہوگا کہ آپ لوگوں نے ہمیں کہاں تک لے آئے ہیں؟ کیونکہ ان ایف آئی آر کی بیس کے اوپر اب یہ اجرا جو ہوگی یہ اقوام متحدہ میں ہوگی، اور ایک جگہ نہیں 5 جگہ پہ ہوگی، سب کو جواب دینا ہے۔ اب جواب دیے بغیر جان چھوٹے گی نہیں۔ اب آپ جو جان چھڑا رہے ہیں جس طریقے سے، وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اس میں یہ ہے کہ آپ نے کہا ہے کہ شری مزاری کو اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر اور دیگر اداروں کو خط لکھا ہے۔ شری مزاری نے خط میں فیصل آباد میں درج ایف آئی آر کا حوالہ بھی دیا ہے، اور شری مزاری کو اس قانون کی حساسیت کا علم ہے اور ہونا بھی چاہیے، سب کو ہی ہونا چاہیے، آپ اس کو خالی ہونا چاہیے۔ باقی کہتے ہیں کہ یہ تو عوام کی طرف سے جمع کروائی ہے، اور عدالتیں یہ مقدمہ متحدہ علماء بورڈ یا اسلامی نظریاتی کونسل کو بھجوائیں گی۔ کب بھجوائیں گی؟ پتہ ہے کب کٹی ہیں؟ اس کے درمیان میں، اس پورے درمیان میں جس دن یہ جب سے ایف آئی آر کٹی ہیں اور آج تک اس پہ کتنی کارروائی ہوئی ہے ڈیٹ وائز؟ کیا اس کے اوپر طاہر اشرفی صاحب کوئی پریس کانفرنس کر سکتے ہیں؟ آج کر سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ شری مزاری کے عمل سے عالمی سطح پر پروپیگنڈا کرنے والوں کو تقویت ملی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ پی ٹی آئی قیادت اس خط کو واپس لے گی۔ یہ خط گیا اس لیے کیونکہ یہاں پر آپ خاموش تھے۔ آپ اگر آواز اٹھا دیتے طاہر اشرفی صاحب تو یہ خط اقوام متحدہ نہیں جاتا۔ یہی بات ہم کر رہے تھے کہ مذہب کارڈ استعمال نہیں ہونا چاہیے، اور وہ مسلسل ہو رہا تھا، لگاتار ہو رہا تھا، اور ہم یہ بات کر رہے تھے کہ کوئی بھی سربراہ اٹھے گا اور کسی کو بھی مار دے گا، اور اس وقت حکومت صرف ایک بات بولے گی کہ نہ تو ہم نے ایف آئی آر کٹوائی ہے، نہ ہم اس کے گواہ ہیں، نہ کچھ بھی اس پہ ہمارا کام نہیں ہے۔ عدالتوں کا فیصلہ تھا، نعیم نے کٹوائی ہے، شبیر نے مارا ہے، فرضی نام لے رہا ہوں، تو پھر آپ لوگ ان سے پوچھیں نا، ہم سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ ہم نے تو اریسٹ کر لیا ہے، اور قانون اپنا راستہ لے گا، قانون اپنا یہ کرے گا وہ کرے گا، یہ تمام باتیں جو ہیں آپ نے کرنی تھی۔ حافظ طاہر اشرفی نے کہا کہ توہین رسالت قانون کا باقی رہنا اور اسے مضبوط کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ پی ٹی کا موقف رہا ہے کہ اس قانون کے خلاف کوئی مہم نہیں ہونی چاہیے۔ افسوس ہوا کہ عالمی سطح پر اس قانون کے خلاف ایک مہم سازی شروع کر دی گئی ہے، اور اسی تشویش ہے ان کو۔ یہ کسی بھی قانون کا جب غلط استعمال ہوگا تو اس کے اوپر بات پھر آ جائے گی، اور اس کا استعمال کس نے کیا ہے، اس کا جواب طاہر اشرفی صاحب سے ہم مانگ رہے ہیں۔ مطلب وہ جواب دیں کہ اس کا استعمال کیا کس نے ہے، یہ ایف آئی آر کیسے کٹی، یہ ایف آئی آر کس کے کہنے پہ کاٹی گئی، وہ لوگ کون ہیں، انہیں کس نے فیسیلیٹیٹ کیا، انہیں کس نے الاؤ کیا، وہ تھانے تک جب گئے تو اس کے بعد وہ ایف آئی آر کاٹنے میں پرمیشن کہاں سے آئی، یہ تمام چیزیں جو ہیں طاہر اشرفی صاحب امید کرتے ہیں کہ یہ بریف کریں گے پاکستان کو کہ یہ کس طرح ہوئی ہیں۔ اس کے بعد یہ بالکل شکایت کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر واضح طور پر رانا صلی اللہ علیہ صاحب نے کہا تھا کہ ہم اس کے فیسیلیٹیٹر ہیں، ہم داد رسی کر رہے ہیں، لوگ بڑے غمگین ہیں توہین مذہب کے اوپر۔ جبکہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ توہین مذہب کا کیس، کیونکہ یاد رکھیے اگر کسی جگہ پر میرے مذہب کی توہین نہیں ہوئی ہے، یا میرے نبی کی توہین نہیں ہوئی ہے، یا قرآن شریف کی توہین نہیں ہوئی ہے، اور اگر یہ میں کہتا ہوں کہ ہوئی ہے، اگر میں بہتان لگاتا ہوں اس بات کے اوپر کہ ہوئی ہے، تو اس سے بڑی توہین اور کیا ہوگی کہ مجھے داد رسی اس کی کرنی ہے جس کے اندر داد رسی بنتی ہوگی، نہ کہ جہاں پر ہوئی نہیں ہے اور میں اس کے اوپر بہتان لگا دوں کہ ہوئی ہے زبردستی۔ تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہم کو اس کیس کے اندر سعودی عرب کی ایف آئی آرز کو فالو اپ کرنا ہے، آگے بڑھانا ہے۔
میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ ہم نے اس کیس کو آگے بڑھانا ہے، نہ کہ ہم اپنی چیز ایک نئی چیز جنریٹ کر دیں جو کہ سعودی عرب کے اندر بھی نہ ہو۔ تو اب میں امید کرتا ہوں کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ ان خطوط کو واپس نہیں لے گی، اور اس کے اندر اگر پی ٹی آئی غلط ہے تو اس کو سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے، اور اگر حکومت کی غلطی ہے تو حکومت کو سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے۔ کم از کم میں سمجھتا ہوں کہ اگر سزا نہیں بھی لیتی تو ایٹ لیسٹ کم از کم معافی مانگنی چاہیے کہ ہم نے غلط استعمال کیا قانون کا۔ غلط استعمال ہوا ہے تو پھر وہ معافی مانگ سکتے ہیں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ ان کو معاف کر دینا چاہیے اگر وہ اپنی غلطی مانتے ہیں۔ غلطی نہیں مانتے پھر ان کے اوپر مکمل وہی کام ہونا چاہیے جس کے وہ حقدار ہیں۔ اگلی ویڈیو ملتے ہیں، اللہ حافظ۔